مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ بلا تاخیر دعوت خطاب ہے شیر اہل حدیث فخر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، ان کی آمد سے پہلے ذرا اللہ کی توحید کو بلند فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو بھی کھولنا ہی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ سامعین محترم، مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف فرمان ہیں، اور جلدی ضیاء اللہ شاہ صاحب علامہ صاحب بھی تشریف لیان والے نے۔ میں محترم جناب چودھری ندیم مقبول جٹ صاحب اور محترم جناب قاری خالد یعقوب عزیزی صاحب اور دیگر احباب نو مسجد دی مبارک دین واسطے کھڑا ہویا اور حصہ پان واسطے کھڑا ہویا۔ بہت اچھی جگہ تے مسجد دی جگہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، بلکہ میرے کولوں غلطی ہو گئی بہت بڑی۔ جیڑی جگہ مسجد واسطے مل جائے وہ بڑی اچھی ہوندی ہے، تاں اللہ انہوں مسجد واسطے پسند فرماتا ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو، او پترے دی لائٹ بند کر دیں، ایڈی وڈی لائٹ لگی ہے، لائٹ نہ چلے۔ میں تمام احباب نو مبارک دینا اس علاقے دے دوستانو کہ انشاءاللہ الرحمن بہت جلدی مسجد مقبول اہل حدیث نو اللہ تعمیر فرما دیں گے انشاءاللہ، اور مسجد زیر تعمیر شروع تے کام جو ہو گیا، سمجھو اٹھا رکھیاں گئیاں، کام شروع ہو جائے گا، مسجد نو اللہ مکمل کر دے گا اور پایا تکمیل تک پہنچا دے گا، رونقاں لا دے گا۔ اور آج تو انہوں یہ چٹیل میدان نظر آ رہے ہیں، تھوڑے عرصے دے بعد توحید و سنت دا چمنستان انشاءاللہ نظر آئے گا، اور تھوڑے عرصے دے بعد انشاءاللہ قرآن و حدیث دا گلستان انشاءاللہ نظر آئے گا، اور تھوڑے عرصے دے بعد اللہ دی مخلوق اس جگہ تے انشاءاللہ سجود ادا کرنگے، اور نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک کثرت دے نال پڑھنگے۔ جس طرح برادر محترم میرے تو پہلا سٹیج سیکٹری صاحب تو انہوں اس بات تو آگاہ کر رہے سن کہ مسجد دا سنگے بنیاد رکھن واسطے تسی آئے ہو، اور بڑے عظیم مقصد واسطے اللہ نے تو انہوں اتھے بھیجا ہے۔ اس صحیح فرما رہے سن، کتے سینمے دا سنگے بنیاد، کتے کلب دا سنگے بنیاد، اور کتے میرج حال دا سنگے بنیاد، اور کتے دفتر دا سنگے بنیاد، اور کتے جناب کسے معاملے دے اندر سنگے بنیاد، کارخانہ فیکٹری دا سنگے بنیاد۔ تو انہوں مبارک ہوئے، تسی اللہ دے گھر دا سنگے بنیاد رکھن آئے ہو، جس مالک دا کارے، جس خالق دا کارے۔ مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ دا احسان۔ اور میں خوش ہو رہا سا، برادرم عزیزہ محترم مکرم میرے چھوٹے پاہی قاری خالد یعقوب عزیزی صاحب میں نے دس رہے سن، آج جیڑا بندہ اذان کہہ رہے ہیں نا،
ندیم مقبول جٹ یہ کو اللہ نے کام کروایا ہے زمین نے مسجد واسطے دیتی ہے اج وہ اذان کہہ رہا ہے اور دس رہے سن وہ خواہش سی کہ پہلی اذان پروگرام ہو رہا میں کہاں کیا سما بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر جٹ نے اذان کہی ہے ماشاءاللہ اس میدان دے اندر اور میں تو انو قاری احمد حسن ساجد صاحب اور ایک خوشخبری سناواں ایک جٹ اذان کہہ رہا سی دوجا جٹ تہاڈا وڈے وکیل والے اعلان آپ کر کے مسجد وچ آیا ہے خود اعلان کر کے کہہ کے آیا حضرات پنڈ والے اعلان سن لو مولوی منصور پہ اعلان کردا ہے قاری احمد حسن صاحب آ رہے نے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آ رہے نے اور میں بھی حاضر ہو گیا کیا سما بنیا سی یار میرا اذان کہہ رہا سی اللہ اکبر اللہ اکبر اب بہت آواز نہ کھولے کے تھاں دے کر دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ خوش ہو جاؤ یہ اذان کیڑی ہے الحمدللہ فجر دی اذان ہوئے ظہر دی عصر دی مغرب دی عشاء دی جمعۃ المبارک دی اذان ہوئے مکہ المکرمہ دے اندر اور مدینہ المنورہ دے اندر صدقے جاواں اسلامی ملکاں دے اندر میرے دوستو الحمدللہ جس جگہ تے دین نازل ہویا مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ جیڑی جگہ تے دین نازل ہویا اوتھے ہوئی اذان ہوندی ہے جیڑی اللہ اکبر تو شروع ہوئی یہ اذان کیڑی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان یہ کیڑی اذان ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان ہے یہ وہ اذان ہے جیڑی آسمان تو آئی جبریل امین لے کے آیا خالق کائنات نے کلایا نبی علیہ السلام والا آیا اور سونے نے زبان دے وچوں اذان والے کلمات ادا فرمائے میرے دوستو اے نہ وہابیاں دی اذان ہے اے نہ بریلویاں دی نہ شیعہ دی اذان ہے نہ دیوبندیاں نہ حنفیاں نہ مالکیاں نہ شافیاں دی اذان ہے میں صدقے جاوائے تے رحمان دی اذان ہے کیونکہ رحمان نے آسمان تو نازل فرمائیے جبریل لے کے آیا اور یہ اذان مصطفیٰ علیہ السلام دی اذان ہے میں صدقے جاواں اے بدر منیر علیہ السلام نے اذان دسی ہے اے سید الانبیاء علیہ السلام والی اذان ہے اگر تسی مزید توجہ نہ سنو میں یہ بات کہاں اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان ہے اے اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان اے اذان جڑی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان ہے میں صدقے جاواں اے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان ہے یہ اذان بلالی اذان ہے صدقے جاواں صدقے بلال
بلال تیرے صدقے ایمان دے پخدیاں کوڑیاں تے مار تیرے کھان دے جوڑے دی آواز پہنچی اوپر آسمان دے جنت وچ بلال نے جگہ سونی لینی آخری آواز بندیا ایک دن پینی میں قربان جاواں پروانیوں سنیا جی میں قربان جاواں بلال دی اذان دے خوش سی نبی سونا جس دے ایمان تے سینے تے پتھر ہے پر کلمہ زبان تے سینے تے پتھر پر کلمہ زبان تے بلال جی اذان اج کسے نہیں کہنی آخری آواز بندیا ایک دن پینی میرے دوستو خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ اور مولانا فرما رہے سن کہ ترجمہ کر دیو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی اشہد اللہ الہ الا اللہ دے مانے دلوں دیتی گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ دے مانے برحق رسول خدائی حیا علی الصلاۃ دے مانے طرف نماز دے آو حیا علی الفلاح دے مانے پڑھو خلاصی پاو الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز نیند تھی چنگی حالے بھی جڑے ستے رہ گئے قسمتوں نہ دی مندی اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ دے مانے اذان توحید تے مکائی شروع بھی توحید تو ہوئی اور ختم بھی توحید تے ہوئی اور توحید تو نس کے توحید تو پج کے کتھے جاؤ گے ساڑی ابتدا توحید ہے ساڑی انتہا توحید ہے اور کدی غور کریا کرو میدان چلے جاؤ توحید ہی توحید مکان چلے جاؤ توحید ہی توحید مسجد چلے جاؤ مدرسے چلے جاؤ مکہ المکرمہ چلے جاؤ مدینہ المنورہ چلے جاؤ میرے دوستو بازارے چلے جاؤ چوکے چلے جاؤ چرستے چلے جاؤ مسجدیں چلے جاؤ مدرسے چلے جاؤ ہر پاسے توحید ہی توحید ہے کرو نکلو بسم اللہ پڑھ کے نکلو مسجد دے اندر جاؤ دعا پڑھو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک مسجد وچوں نکلو توحید ہی توحید ہے رات نو جدوں آرام کر دیو اللہم بسمک اموت واحیا جدوں اٹھ دیو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور ابتدا بھی توحید ہے ساڑی انتہا بھی توحید ہے کتھے جاؤ گے توحید تو نس کے کتھے جاؤ گے اتھی بس نہیں اذان ہوئی مولانا قاری احمد حسن صاحب توجہ فرمانا ذرا اذان ہوئی میرے دوستو اللہ اکبر ختم کتھے ہوئی لا الہ الا اللہ توحید تو شروع ہوئی توحید تے ختم ہوئی اور میری تیری زندگی کے ہو جائیے آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز اپنی حقیقت تے غور کریا کرو اپنی حقیقت غور کریا کرو آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے جمعہ پڑھا کے نا اسی 3:30 بجے اکاڑیوں نکلے شاعر اسلام شاعر انقلاب مولانا یا عمیر صاحب ایک قبرستان دے کوڑوں پہ لنگ دے ساں تے لکھیا کی سی کہنا استاد جی جملہ بڑا پیارا لکھیا ہے کیسا جملہ کبھی ہم تھے تمہاری طرح کبھی ہم تھے تمہاری طرح
کبھی تم بھی ہو جاؤ گے ہماری طرح، کبھی ہم تھے تمہارے جیسے، کبھی تم بھی ہو جاؤ گے ہمارے جیسے۔ آج موٹر سائیکل لے کے قبرستان کو لنگ دے ہو، آج کار لے کے، آج پراڈو لے کے، آج پجارو لے کے، آج سائیکل تے، آج پیدل، آج بساں تے، آج ویگنا تے، آج ٹیوٹیاں تے قبرستان دے کولوں لنگ جاندے ہو۔ ہائے ہائے کدی اوتھے اساں وی جا کے قبراں وچ سو جانا ہے۔ ایک سارے مل کے دعا کر دیو، اللہ ہر مسلمان نو اسلام تے زندہ رکھے تے خاتمہ ایمان تے کرے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا، آؤ ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک نے میرے دوستوں ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر فرمایا میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا، اللہ دے آرڈر دے نال بنایا، اللہ دے حکم دے نال بنایا، اور بنا کے پتہ کی کہندے نے؟ ربنا تقبل منا، اللہ ساڑیاں محنتاں نو قبول فرما، اللہ ساڑیاں محنتاں نو قبول فرما۔ تے دعا مالک کو کریا کرو، اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے۔ بول دے کیوں نہیں کی کر دے ہو؟ واٹ از پرابلم؟ مسئلہ کی ہے؟ بولو، تو انہوں بولنا چاہیے سبحان اللہ کہو۔ نعرہ تکبیر۔ قاری صاحب دا آواز تو اڈے سارے نالوں زیادہ مر گئے ہو۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، حضرت مولانا میں اس واسطے توجہ فرماؤ، جھڑی بات تو سنانا چاہنا، حاضری لوانا چاہنا۔ قاری صاحب دا خطاب شروع کرائیے۔ قاری خالد یعقوب صاحب عزیزی صاحب فرما رہے سن، احمد حسن ساجد کہہ رہا میں چلیا ایتھوں والا لنگ کے وہاں کتھوں جائے گا، چلیا تو قاری نو اسی بڑا جان دینے۔ قاری آ گیا، قاری ان سانو قرآن سنا کے جائے گا، نبی علیہ السلام دا شان سنا کے جائے گا۔ میں بھی ایک باری روس پیا ہاں، میں قاری احمد حسن دی اصلاح واسطے گل کرن لگا، ایک باری میں بھی روس پیا سا، میں پرت کے مگروں ویکھا مینوں کوئی منان آئے، مینوں کوئی منان آئے، کوئی اوترا مینوں منان ہی نہیں سی آیا۔ میں بس سے ہی بہ گیا، میں جا رہا سا گھر نوں تے نالے بار بار اپنے آپ نوں کہاں چنگا رہے ہیں، روس لیے روس لیے نانا پتری اجازت کی ہوندی ہے۔ میں جناب قاری صاحب دا خطاب شروع کران لگا، انہاں دا دور، انہاں دا وقت ہے، اسی تہاڈی زیارت کرن واسطے اونے ہاں، اسی تہاڈا دیدار، تہاڈی ملاقات تانوں ویکھن واسطے اونے ہاں۔ دور انہاں دا مولانا بنیامین عابد صاحب دا دور، نوجواناں دا، انہاں نوجواناں خطیباں دا دور ہے۔ الحمدللہ اسی انہاں واسطے دعا، تہاڈے واسطے دعا کرن اونے ہاں۔ تے گل سنیا ذرا، اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے، او دی زندگی چوں غم سارے مک جاندے نے۔ جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ، گونج پا کے کہو سبحان اللہ۔ انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی۔ جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے۔ اللہ سونیا تو کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے تو مالکہ، تو کتنا مہربان ہے۔ آؤ میرے دوستو عزیزوں اور بھائیوں، جیڑی بات تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا، بڑا سونا گھر بنایا ابراہیم علیہ السلام نے۔
اللہ سبحانہ و تعالی دا تے بیت اللہ بنا کے دعا پہ کر دینے یا اللہ جویں تیرا گھر سونا بنایا یا اللہ امام بھی سونا عطا فرما امام بھی سونا عطا فرما ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری اظہار احمد صاحب ساڑھے بزرگاں دے بیٹے حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ صاحب استاد محترم رسول نگری رحمت اللہ علیہ اللہ استاد جی نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے قاری صاحب نو اللہ پاک قاری اظہار الحق صاحب نو اظہار احمد صاحب نو اللہ لمبی عمر صحت والی دے اپنے ابو جی دا صحیح جانشین بنائے آکھو آمین منو نا قاری صاحب ملے بیت اللہ اعتکاف بیٹھے سن تے میں کولوں پہ لنگ دا سا تے اعتکاف دی حالت ہے نا کہنے لگے نال دکان ہے میں بوتل لین واسطے چلیا وہاں تسی میرے ابو دے یارو بوتل بیان تو بغیر میں بیت اللہ وچ بھی نہیں جان دینا سارے دعا کرو اللہ انہوں اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ دا صحیح جانشین بنائے آمین کہو اور قاری صاحب دا پیار کی تو انہوں دساں چیچا وطنی تو بورے والے نو جائیے نا تے ایک قاری صاحب نے اتھے مدرسہ بنایا کھبے ہاتھ اتھے قاری صاحب تشریف لے گئے قاری محمد یحییٰ صاحب استاد محترم رحمت اللہ علیہ میں بھی اتھے گیا سا قاری محمد خالد مجاہد صاحب دا بیان سی قاری صاحب دا بیان ہو گیا مجاہد صاحب دی بعد میری تقریر تو پہلا قاری صاحب نے جملہ ایک بولیا قاری محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمان لگے مولانا منصور نو میں کہاں گا سائی وال پہلا ہوندہ ہے چیچا وطنی بعد جاندی ہے پتہ نہیں کیوں ساڑھے کولوں ہو کے نہیں ہوندے خورے کیوں سانو چہرہ نہیں بکھاندے حالانہ وہ بھی کہہ سکتے سن اور بے وقوفہ اور نلیکہ اور تینوں بے وقوفہ اینا نہیں خیال آیا سائی والی جو لنگ کے آگئے نلیکہ مگر کیا انہاں دی محبت کیا انہاں دا پیار سی میرے دوستو اور عزیزو کسے نے کیا وقت لنگ جاندہ گالی یاد رہن دی میں بھی دعا کرنا سارے تسی بھی دعا کرو اللہ قاری صاحب نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے وقت لنگ جاندہ گالی یاد رہن دی کئی بندے کوڑیاں گلہ کر دیں میں مکے گیا سا اللہ میں نو لے گیا عمرے تے اتھے میں نو ایک ٹکر گیا میں نو کہیں دا اجے تو ہیں میں کہا پرہ مر جا گیا میں کہا آخر تو اجے ہیں میں کہا کہ میری گال پہ کرنا خیر میں بھی ہس پیا پھر میں نو اللہ اتھو مدینہ المنورہ لے گیا مدینہ پاک گیا اتھے ایک پروانہ مل گیا ایسی یہ بھی پروانہ جیڑا مکے ملیا پر اے دے لفظ بھی پیار دے پامیں پیار دے سن پر دوسرا مدینہ پاک ملیا وہ ویخ کے کہندہ ماشاءاللہ اجے اسے طرح جوان ہے میں کہا لفظ وہ بھی لفظ اے بھی لفظ پیا بول دا ہے وہ بھی لفظ پیا بول دا ہے اس واسطے دوستو پیار محبت دا جملہ جیڑا ہے کیا بات محبت والے جملے دی کیا بات پیار والے جملے دی غور کرنا توجہ فرمانا ذرا چونکہ ایک ایک جملہ لکھیا جاندہ ہے ایک ایک جملہ لکھیا جاندہ ہے قرآن اعلان فرما رہے ہیں رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ایک ایک بات لکھی جا رہی تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے بندے خدا اللہ والیا تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا بندیاں سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جڑی قیامت نو رب نے دینی وخا اے میں مفت اتنا محب نبی دا صدا پہلا صورت سیرت نبی دی بنا سارے پیار نال کہو صلی اللہ پڑھو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یار میرا اجے میں جلسہ گاہ داخل ہی ہویا ایک پروانہ کہہ رہا سی
ذرا شاہ جی دی طرز تے ایک ہے سنا جا جانا شاری آ رہے نے شاری تے رکوعاں دے رکوع پڑھ دے نے ماشاءاللہ انج لگدا جویں سیاہ اللہ شاہ بخاری صاحب تراویحاں ایتھے پڑھان آئے نے پڑھی جاندے نے رکوعاں دے رکوع آپ سننا چاہتے ہیں ہاں جی سننا جو سنائی جاندے کیا بات ہے جناب رب نے انہوں نے قرآن پاک جیسی دولت مہارت عطا فرمائی ہے قرآن پاک دا ذوق شوق ان الذین یخشون ربهم بالغیب ذرا مل کے بولیں ذرا زور سے بولیں مر گئے ہو اے میری گل ہے انہاں دی نہیں توجہ فرمانا ذرا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر قرآن قرآن تے دوستو آخری گل تانوں سناواں ابراہیم علیہ السلام نے منگیا رب کولوں پاک پیغمبر علیہ السلام نو پھر کیڑا سونا آیا سننا ذرا لقد من اللہ علی المؤمنین کیڑا مصطفیٰ سونا آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم کون آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا الماہی میں ماہی ہاں میری وجہ تو اللہ کفر نو مٹائے گا ترجمہ تو انہوں سناواں تے اجازت چاہواں ماہی مدینے والا بولو اچھی بولو پیار نال بولو زور نال سارے کہو سبحان اللہ ماہی مدینے والا کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے ماہی مدینے والا صدقے جاواں روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دونوں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدحمد سے آیا میرے آقا دا چہرہ سونا نظر آیا جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جاتے ہونٹاں دے اتے جی میں کھنڈ پہ جائے مزمل مدثر بشیر و نذیرے اسیاں مریدو دے او ساڈا پیرے ماہی مدینے والا جگ سارا جان دا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا ماہی مدینے ابھی آپ کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ساہیوال قائد اہل حدیث حضرت مولانا قاری اظہار احمد بلوچ صاحب خطاب فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات صرف چند منٹ کے لیے تسلی کے ساتھ تشریف رکھیں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی میں چند منٹ کی حاضری لگوا کے آپ سے اجازت چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم بہت خوشی ہوئی ہے اس جگہ پر حاضر ہو کے جو مدرسے اور مسجد کے لیے محترم مقبول صاحب نے جو جگہ وقف کی ہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے سونا پیدا کرے
اور ایسے ایسے افراد پیدا کرے جو قرآن و سنت کی اشاعت کا باعث اور ذریعہ بن سکے۔ محترم قاری خالد یعقوب صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بہت پیارے دوست بھائی ہیں۔ میری ان کے لیے بڑی خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ ابھی جوانی کی حالت میں ہے، نیا نیا تجربہ ہے، نیا نیا کام شروع کر رہے ہیں۔ میری آپ تمام بھائیوں سے التجا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی خاص محبت اور اپنا دست شفقت ان پر رکھیں تاکہ وہ اس کام کو سر انجام دے سکیں۔ حضرات، دین کا کام کرنا حضرات ایک اعلان ہے قاری صاحب کی طرف سے کہ حضرت قبلہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے اور آپ کے درمیان صرف چند منٹ کے لیے کھڑا ہوں۔ جو ہی وہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، دین کا کام کرنا باہر کھڑے ہو کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت آسان ہے، اور یہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں بڑی موجیں مار رہے ہیں، اور پھر صرف اسی حد تک یہ بات نہیں جاتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹھکوں میں، اپنی مسجدوں میں دو دو چار چار بندے حلقہ لگا کر علماء کے خلاف، قراء اور حفاظ کے خلاف طرح طرح کی باتیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے باتیں مختلف طرح کے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت نیک متقی آدمی ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، اور ایک عالم ساری رات سوتا رہے، اس کی عبادت کرنا اور اس کا سونا وہ زیادہ بہتر ہے اس عبادت کرنے والے سے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور کے اندر، آج کے حالات میں، کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر شخص صبح و شام چار آنے کمانے کے چکر اور فکر میں لوگ پاگل ہو رہے ہیں، اس دور میں قرآن و سنت کی پرواہ کرنا، قرآن و سنت کے بارے میں سوچنا، اس کی اشاعت کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اس کی ترویج کے بارے میں غور کرنا، سوچنا، حضرات یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تو جا رہا ہوں، اور پھر میں یہ اپنا علمی ورثہ اور یہ رسالت کی امانت میں اپنے علماء کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ حضرات، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر آپ نے وہ زندگی میں پلے باندھ لی تو آپ کبھی بھی علماء کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ ایک کسی بہت بڑے عالم دین کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ لحوم العلماء مسموم، علماء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زہر آلود ہوتا ہے۔ جو شخص علماء کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، دینداروں کو کاٹنے کی، مطلب ان کے پیچھے باتیں کرنا، پروپیگنڈا کرنا، غیبتیں کرنا، چگلی کرنا، حسد کرنا، بغض کرنا، جو شخص علماء سے اس طرح کا رویہ رکھتا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میں نے چھوٹی عمر میں اپنی آنکھوں سے اپنے جامعہ عزیزیہ کے دائیں بائیں کئی ایسے گھر دیکھے، ایسے میں نے کئی لوگ دیکھے کہ جو بڑا بغض کرتے تھے ادارے کے ساتھ، ہر وقت کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا، ہر وقت طالب علموں کے خلاف کوئی نہ کوئی باتیں، ہر وقت مدرسے کے خلاف کوئی نہ کوئی باتیں۔ سچی بات یہ کہ آج ادارہ قائم ہے، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں کے کہاں دفع ہو گئے، کہاں کے کہاں چلے گئے،
ان کی اولادیں کہاں گم ہو گئی، وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، مگر آج ادارہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم جتنے مرضی برے ہو جائیں پھر بھی نسبت جناب رسول اللہ کے ساتھ ہے، جتنے مرضی کمزور ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، اپنے اعمال میں کمزور ہو جائیں، پھر بھی نسبت جو ہے وہ بہت بڑے کے ساتھ ہے۔ اس لیے حضرات میری آپ سے یہ گزارش ہے، اس مسجد اور یہ جو جگہ بن رہی ہے اس کے حوالے سے کہ ابھی بڑی باتیں ہوگی، لوگ کہیں گے لو جی اب تو قاری خالد بڑے پیسے کمائے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ اگر بیچارے نے استری کر کے کپڑے پہن لیے تو لوگ پتہ کیا کہیں گے، بڑا پیسہ آ رہے ہیں، بڑے مال آ رہے ہیں، بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ قاری اچھا سویٹر بھی پہن لے تو لوگ سارا بازار جو ہے وہ باتیں کرنی شروع کر دیتے۔ اس لیے حضرات آپ یہ دیکھیں کہ یہ علماء اللہ کے رسول کے دین کے نمائندے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو خدا کی قسم آپ کی ایک کے بعد اگلی نسل کو کلمہ بھول جائے۔ افریقہ میں کیا ہوا؟ افریقہ 90% عیسائی ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی، نتیجتاً نسلوں کی نسلیں عیسائی ہو گئی۔ یہ شکر کریں یہ علماء آتے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، مجھ سے ہوتی ہیں، آپ سے ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہم اپنی غلطیاں گننا شروع کر دیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے بڑے اکابر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ اپنے عیب دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ اپنے عیب دیکھنے کے لیے، اور دوسری آنکھ اگلے کی خوبیاں دیکھنے کے لیے، دوسری آنکھ اگلے کی خوبیاں دیکھنے کے لیے اور ایک اپنے عیب دیکھنے کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ دوسرے کی خوبیاں دیکھو، برائیاں مت دیکھو، غلطیاں مت دیکھو، کیونکہ غلطیاں دیکھنے والی بھی وہ ذات ہے، معاف کرنے والی بھی وہ ذات ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کسی کی خوبی دیکھیں تو اس کے معاون بن جائیں، اس کے ساتھی بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی میری یہ دعا ہے اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بہت بڑے بھاگ لگائے، اللہ یہاں سے بڑا کام لے گا، بڑے حفاظ پیدا کرے گا، بڑا دین کا کام لے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ ہیں، جن احباب نے یہ جگہ وقف کی ہے اللہ تعالیٰ ان کا گھر جنت میں بنائے۔ ایک بات جو آخری، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، 200 400 500 روپے کی وہ کوئی اہمیت ویلیو نہیں سمجھتے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک مسجد بنائی اور اس نے اس مسجد کے دائیں بائیں فوجی پہرا بیٹھا دیا، اور اس نے کہا کہ کوئی شخص اس مسجد کے اندر 1 روپیہ نہیں ڈالے گا، میں اپنی پلے سے یہ ساری مسجد بناؤں گا۔ اور جب مسجد بن گئی تو سلطان محمود غزنوی کو خواب آیا کہ جنت کے اندر اس کا بہت بڑا محل ہے، مگر اس محل کے ساتھ ایک اور محل بھی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ مسجد کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ محل دیا، مگر یہ ساتھ والا محل کس کا ہے؟ اس نے اپنے ٹھیکیدار کو بلایا، اس نے کہا میں نے تجھے روکا تھا، بتاؤ مسجد میں کس اور بندے نے پیسے ڈالے؟ اس نے بڑا غور کیا، توجہ کی، بات سمجھ نہ آئی۔ اس نے کہا یہ ایک مستری ہے ترخان، جس نے وہ مسجد کا بنایا پرنالا، اس نے اس کی مزدوری نہیں لی تھی، اور اس نے کہا تھا چلو مسجد کا کام ہے میں مزدوری نہیں لیتا۔ اب دیکھیں وہ جو ساتھ والا محل ہے اللہ تعالیٰ نے اس ترخان کو عطا کر دیا۔ اندازہ کرے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ سلطان نے کیا کیا؟ مسجد گرا دی، دوبارہ ساری مسجد گرا دی، اور سارے شہر کو کہا جو جس کے پاس ہے لے کے آؤ، مسجد بناتے ہیں۔ اس لیے حضرات آپ کا بڑے اچھے گاؤں سے تعلق ہے، وکیل والا بڑا اچھا گاؤں ہے، آپ کو چاہیے کہ قاری یعقوب صاحب کے ساتھ بہت تعاون کریں، ان کے دستے بازو بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ 4 چاند لگائے گا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ محترم قبلہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے بڑے مربی، مشفق، مہربان، ہمارے بڑے بزرگوں کی طرح تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے۔ حضرت تشریف رکھ۔ تو میں اپنے وعدے کے مطابق، چونکہ شاہ صاحب کی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، میں اپنے وعدے کے مطابق رخصت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔
تلاوت کروانی تلاوت. السلام علیکم حضرات. آپ احباب دیکھ رہے ہیں کہ خطیب عرب و عجم، مفسر قرآن، فصیح اللسان حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہیں. ابھی حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا. ان کی آمد سے قبل ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں اور حضرت شاہ صاحب سے ان کا بڑا دیرینہ تعلق بھی ہے اور ان سے بڑا ان کا پیار ہے. محترم قاری عبدالجبار زاہد صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ساہیوال، وہ بالکل مختصر وقت کے لیے 5-4 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں. ان کے بعد ہمارے ایک قاری صاحب ہیں بہت بڑے زبردست، زینت القراء قاری عبداللہ نعیم صاحب، ان کی تلاوت ہوگی، پھر حضرت کا بیان ہوگا. ابھی تک تو اتنا ٹائم نہیں ہوا، میرا خیال 7:30 بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو احباب دل جمی سے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ. حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر ہوں. صدر مجلس، صدر محفل، استاد العلماء، میرے مربی، میرے استاد محترم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، محترم جناب مولانا احمد یار صدیقی صاحب، ہماری جماعت اور ہمارے شہر کی پہچان، ناظم ضلع حضرت مولانا قاری اظہار احمد بلوچ صاحب، اور محترم قاری خالد یعقوب صاحب، اور اس علاقے کے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں چند باتیں مسجد کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ اللہ نے فرشتوں سے تعمیر کروایا. حضرت آدم علیہ السلام کے روئے زمین سے آنے سے پہلے بھی سب سے پہلے روئے زمین پہ جو چیز بنائی گئی، جس کی تعمیر کی گئی، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، اور یہ وہ وقت تھا، یہ وہ گھڑیاں تھیں، یہ وہ لمحات تھے جب اہل مکہ نے رسول اللہ کے سر مبارک کی قیمت لگا رکھی تھی کہ جو نعوذ باللہ من ذالک محمد بن عبداللہ کو شہید کر کے آپ کا سر مبارک لے کے آئے یا آپ کو زندہ پکڑ کے لائے، 100 اونٹ بما ساز و سامان دیا جائے گا. بڑے بڑے لوگ اس کام کے پیچھے دوڑے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے سفر میں جو سب سے پہلا کام کیا، آپ نے اس راستے میں جاتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی مال کی پرواہ نہیں کی، اہل بیت کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی. سب سے پہلا جو کام کیا وہ اللہ کا گھر مسجد قباء تعمیر فرمائی. آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، وادی یثرب میں پہنچے، صحابہ کے خیموں کا اہتمام نہیں کیا، اپنے رہنے کا انتظام نہیں کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے جس چیز کو تعمیر کیا وہ اللہ کا گھر مسجد نبوی تعمیر فرمائی. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مسجد کی تعمیر میں پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لائی گئیں، شاخیں لائی گئیں، کھجوروں کے تنے لائے گئے، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی. اللہ اکبر. کائنات کے امام اور صحابہ کے استاد اور ساری کائنات کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ مصلی کے امام ہیں. آپ کھڑے، صحابہ نے نظر اٹھا کے دیکھا، سورج کی کرنیں مسجد نبوی میں آتی ہیں، بارش ہوتی، مسجد میں پانی آتا، صحابہ کچڑ کے اوپر سجدے کرتے، پیشانیوں پہ مٹی اور گارا لگ جاتا. مگر امام کائنات نے امت کو یہ درس دیا، میرے صحابہ اس مسجد کو معمولی مسجد نہ سمجھنا، یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 3 ایسی جگہیں جہاں پر سفر کرنا، ہجرت کرنا، جانا، اللہ کی بارگاہ میں ثواب کا سفر لکھا جاتا ہے. میری مسجد میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی ایک نماز کو ایک نہیں رہنے دیتا.
بلکہ اس ایک نماز کو اٹھا کر اللہ 1000 نماز کے برابر اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ یہ مسجدوں کا مقام ہے، یہ مسجدوں کی فضیلت ہے۔ حضرات یہ مسجدیں قائم ہیں تو جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے، ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں ہمارے حق میں دعا کریں گی، نماز پڑھیں گی تو دعا کریں گی۔ اگر یہ مسجدیں ختم ہو گئیں تو اللہ کا جہاں نام ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے جب تک سورج چاند باقی ہے، زمین و زمان باقی ہے، آبشار و پہاڑ باقی ہیں، عرش والے رب کا نام باقی ہے، رسول اللہ کا نام باقی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسجدیں تعمیر ہوں گی، اور جن لوگوں نے یہ صدقہ جاریہ کیا، مسجد کے لیے جگہ دی اور اس تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ قاری عبدالجبار زاہد صاحب حفظہ اللہ مسجد کی تعمیر، مسجد کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں خطیب عرب و عجم کو دعوت دوں، تلاوت کلام حمید کے لیے زینت القراء قاری محمد عبداللہ نعیم متعلم جامعہ عزیزیہ، مجھے قاری خالد صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ تلاوت کلام حمید ارشاد فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. یہ تھے قاری عادل یعقوب صاحب جو آپ کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور مختلف انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق کائنات ان کے علم عمل میں برکت فرمائے. نظم کے لیے درخواست کرتا ہوں عبد الرحمن نومی صاحب تشریف لائیں اور آپ کے سامنے ایک خوبصورت نظم سنائیں. عبد الرحمن عرف نومی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. غم امت کی تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتے پہ دل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتے پہ دل خدا نے. مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان
ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو خالد سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو رحمان سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نظم کے لیے گزارش کر رہا ہوں قاری وقار عثمانی صاحب جو تاندلہ والا سے تشریف لائے اور نظم سنائے قاری وقار عثمانی صاحب سنو مرشد سبق پڑھایا اے ذرا بولو الا اللہ ستے ہو وہ کہہ دیو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے آنکھوں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنو مرشد سبق پڑھایا اے ذرا بولو الا اللہ لوک لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا اوے اللہ سارا جہان بنایا ہے اوے اللہ سارا جہان بنایا ہے پر افضل انسان نے بنایا ہے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ دنیا آخر مٹ جاوے گی دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا لوک لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا ہو جتھے نظر جاوے سونا رب دی صدا ہو ساڈی روزی دا ہو سبب دی صدا ہو جتھے نظر جاوے سونا رب دی صدا ہو ساڈی روزی دا ہو سبب دی صدا کتے پانی چو بندہ بنا چھڑیا کتے پانی چو بندہ بنا چھڑیا بنا ٹیکا سمان ٹکا چھڑیا اللہ پاک دی تہاڈی محبت قبول فرمائے لیکن اس طرح نہیں اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے ہو جتھے نظر جاوے سونا رب دی صدا ہو ساڈی روزی دا ہو سبب دی صدا کتے پانی چو بندہ بنا چھڑیا بنا ٹیکا سمان ٹکا چھڑیا قدرتاں اس دیاں بول کے آکھن قدرتاں اس دیاں بول کے آکھن کر رب دے نال وفا لوک لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا اور سبحان اللہ تے کہہ دیو جدا داتا خدا وے ہاتھ چوکے آنکھوں سبحان اللہ ماشاءاللہ
ہو جنو چاہے اللہ دے بیٹے عطا ہو کتے دیاں دیاں کتے کو جنی دیتا ہو جنو چاہے اللہ دے بیٹے عطا ہو کتے دیاں دیاں کتے کو جنی دیتا لوکی دار دار منگ دے پھر دینے لوکی دار دار منگ دے پھر دینے خبراں تیریڑ دے پھر دینے کچھ نہیں اینا کولو ملنا کچھ نہیں اینا کولو ملنا ایم کرنا تو زندگی تباہ لوکا لکھاں دات بنائے نے سڑا دات ہے کلا خدا نبی دی ناز سن لو اور تو بعد نظم سنا کے اپنی بات نو ختم کرائیں ہو کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے ہو کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے سونے برگا ہاں سونے برگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے کالی زلفاں اکھ نورانی کالی زلفاں اکھ نورانی دیکھ کے دنیا ساری ہوگی دیوانی او جدو زلفانو گاں جدو زلفانو چہرے تو گھٹایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے ہو کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے یوسف ورگے اگدے بردے یوسف ورگے اگدے بردے سونے گئے او صدا پانی بردے او سونے ورگا گاں سونے ورگا نہ کسے مائی جایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے ہو کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے دم مرکز الفتح وچ پیاں سونے اللہ دے پاک قرآن دیا اے مدرسے دا نام جی مرکز الفتح و جامعہ مسجد مقبول اہل حدیث الحمدللہ انشاءاللہ کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ایک بہت بڑا ادارہ بنانا حفظ قرآن دا انشاءاللہ اللہ پاک اے جنہ نے اے جگہ اللہ دی راہ واسطے پیش کی تھی اللہ پاک قبول فرما کے انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے دم مرکز الفتح وچ پیاں سونے اللہ دے پاک قرآن دیا کری خالد صاحب نے محفل لائیاں کری خالد صاحب نے محفل لائیاں سونے مکی مدنی دے فرمان دیا اج سارا علاقہ آیا ہے ایتھے رحمت دا بادل چھایا ہے ایتھے سارا علاقہ آیا ہے ایتھے رحمت دا بادل چھایا ہے سانو اللہ نے کرم کمایا ہے ساڑھے اللہ نے کرم کمایا ہے سانو مسلک سچا عطایا ہے ایتھے گلہ گھونیاں آج ایتھے گلہ ہونیاں آج سونے مکی مدنی دے فرمان دیاں دمہ مرکز الفتح وچ پیاں دمہ مرکز الفتح وچ پیاں سونے اللہ دے پاک قرآن دیاں میرے مسلک دی اتشان آیا میرے مسلک دی اتشان آیا مولانا قاری احمد حسن جوان آیا وہ کہہ دے مولویاں وری ٹھنڈے ہو جاندے جے ہاتھ چوکے آکھوں سبحان اللہ ماشاءاللہ
میرے مسلک دی اتشان آیا مولانا احمد حسن جوان آیا مولانا ضیاء اللہ صاحب نے گجنائے مولانا ضیاء اللہ صاحب نے گجنائے جن ڈیرا ساگی بال دے وچ لایا مولا گو جائے راضی سب تے مولا گو جائے راضی سب تے اے حسرت گھر انسان دیاں دم مرکز الفتح وچ پیاں دم مرکز الفتح وچ پیاں سونے اللہ دے پاک قرآن دیا کری خالد صاحب نے محفل لائیاں کری خالد صاحب نے محفل لائیاں سونے مکی مدنی دے فرمان دیا دم مرکز الفتح وچ پیاں سونے اللہ دے پاک قرآن دیاں